الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے تمامی انبیاء اور رسل پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع گفتگو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کیوں اور کیسے کریں. بچوں کی اسلامی تربیت ہم کیوں اور کیسے کریں. جمعہ کے تعلق سے بارہا یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، آج بھی ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ہمیں گنجائش پیدا کر کے بیٹھنا چاہیے. یعنی پہلے دیکھیں کہ اگلی صف میں اگر کسی طرح کی گنجائش ہے تو اس کو مکمل کریں، کیونکہ پیچھے کے لوگ بہت جلد کھڑے ہونے لگتے ہیں اور جگہ کم پڑ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں گنجائش بنا کر کے آگے بیٹھا کریں. اور بعد میں ویسے بھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو گنجائش ہو جاتی ہے، لہذا تھوڑا
آگے پیچھے ہو کر کے بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کو، جیسا کہ لوگوں کا اپنا کہنا اور مطالبہ رہتا ہے، یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے اور ان کو یہاں سامنے سے سننے کا موقع مل جائے۔ بچوں کی اسلامی تربیت کیوں اور کیسے کریں؟ کیوں کریں؟ یہ چیز ہم تمام کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کیوں کریں تو ہم کرنے کی خود بخود کوشش بھی کریں گے اور کیسے کی جائے گی تربیت اس کو بھی سیکھیں گے۔ لیکن یہ لفظ کیوں کا جواب اگر ہم نے نہیں سیکھا تو پھر نہ ہم تربیت کو جانیں گے نہ ہم تربیت پہ دھیان دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بڑی مشہور آیت کریمہ، آپ نے بے شمار مرتبہ وہ آیت کریمہ سنی ہو۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن یہی پتھر اور انسان ہے، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں غلاظ شداد، انتہائی سخت دل ہے، انتہائی سخت مزاج ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی ذرہ برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی کرتے ہیں جو رب کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، رب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس کو عذاب دینا ہے تو ان کے یہاں رحم نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، بلکہ انتہائی سخت دل ہے۔ ایسے مانیے جیسے کہ وہ گونگے ہوں اور اسی طریقے سے بہرے ہوں، اندھے ہوں، اور وہ بس اپنا ہاتھ چلانا جانتے ہوں، کدھر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کتنی زور سے لگ رہا ہے، کتنی تکلیف سامنے والے کو ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں پر ان کا سمجھیے کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے یہ فرشتے یہیں پر بھی بلکہ جس ڈیوٹی پر بھی اور جس ذمہ داری پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنی ذمہ داریوں کو باقاعدہ طریقے سے نبھا رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر ان کے یہاں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت یوں کرنا چاہیے، اس لیے کہ صرف اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، اپنے آپ کو ہم نیک بنا لیں، صرف یہ مطالبہ شریعت میں نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ نے وہ روایت بھی بہت مشہور ہے، بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، کلکم راع، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، اور یاد رکھنا اس نگہبانی کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا، اور اللہ کے یہاں جواب دیے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ یہی ایک معاملہ نہیں، نافرمانی کے بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اگر اللہ کیوں سے سوال کرے گا بروز قیامت تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیا کوئی اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے؟ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس دن بات کرنے کی طاقت اور ہمت نہ رکھ سکیں گے، تو کیا ہم اپنے گناہ کو ڈیفینڈ کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہوں گے؟ نہیں رکھ سکتے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ مارے شرمندگی کے، مارے عاجزی کے، انتہائی شرمندہ ہو کر کے، جس میں اللہ نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں ایسے سمجھو جیسے پتھر آ گئی ہیں، اور نگاہیں ایسے سمجھو نیچے جھکی ہوئی ہیں مارے ذلت کے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی طاری ہوگی۔ یہ حالت اس عالم آخرت کی ہوگی اگر ہم نے کوئی گناہ لے کر کے اللہ رب العالمین کا سامنا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اور یہ سوال ہو جائے تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی نہ ہو،
اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی نہ ہو، ہم ایسا کام کرنے جائیں کہ ہم سے کیوں والا سوال نہیں ہو، کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا یا تم نے یہ کیوں کیا ہے. اسی کو مناقشہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارا آسان حساب لینا. یہی آسان حساب ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں، کچھ ایسی ہوئی غلطیاں، توبہ کر کے اللہ کے سامنے چلے گئے، اللہ معاف فرما دے. لیکن اللہ سوال کر لے تو جواب مشکل ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا. پہلی بتا دیا سوال ہوگا. کس کے بارے میں؟ تمہاری نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک امام اپنی رعایا کے بارے میں نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک آدمی اپنے اہل و عیال میں ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. بتائیے کیا جواب ہم نے سوچ رکھا ہے؟ ہم نے کبھی احساس کیا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا؟ پہلی بات تو یہ کہ ذمہ داری کیا ہے، دوسرا یہ کہ ذمہ داری کو ہم نے نبھایا ہے یا نہیں نبھایا ہے. پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے جواب کی تو بہت اعلیٰ بات ہے. اگر دنیا کا بھی کوئی بندہ سوال کر لے کہ آپ کی اولاد کا معاملہ یہ ہے، آپ کے اہل و عیال کا معاملہ یہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو سمجھا سکیں، اپنے گناہ کا دفاع کر سکیں، اپنی غلطیوں کا دفاع کر سکیں؟ دنیا میں آپ کسی طرح کر بھی لیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ جھوٹ، فریب، دھوکے بازیاں قطعاً نہیں چلنے والی ہیں. اللہ کے سامنے سچا پکا سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور اب اگر جواب نہیں ہوگا تو اللہ نے سورہ یاسین میں اس کو بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا. اور بھی جگہ ہے، اس دن منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اور ان کے تمام اعضاء جسم، یہ تمام کے تمام ہم سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کا کام کیا ہے. میرے بھائیو، اس ذمہ داری کو سمجھو. اس لیے ہم تمام کو تربیت کرنا ہے، بچوں کی اسلامی تربیت ہم تمام کو کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، یہ روایت بھی آپ نے بے شمار مرتبہ سنی. ایسے سمجھیے جیسے کہ سورہ زاریات کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بار بار کہتے رہیے ان سے، مومنین سے بار بار ان کو سمجھاتے رہیے. یہ بار بار کی نصیحت مومنین کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتی ہے. اگر کہیں نہ کہیں ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی سن کر کے عمل کی توفیق ملتی ہے. یہ سب بار بار کی بتائی جانے والی باتیں ہیں اور بار بار کی دہرائی جانے والی آیتیں اور احادیث ہیں جو میں بتا رہا ہوں. یہ روایت جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب ختم ہے، اب دار العمل ختم ہے اور دار الامتحان شروع ہے. وہ امتحان کا گھر ہے، وہاں پر ہمارا امتحان ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہم تمام کے لیے دار العمل اس دنیا کو بنایا تھا، اب یہ عمل کا دور ختم ہو گیا. اب ہمیں وہاں پر رزلٹ جا کر کے حاصل کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کا کیا نتیجہ ہمیں ملنے والا ہے. تو میرے بھائیو، عمل کا سلسلہ ختم. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے مرنے کے بعد، میرے اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے 3 طریقے رکھے ہیں کہ جن کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی قبر میں بھی پہنچاتا رہتا ہے، تو کتنا اچھا ہو. اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کتنا اچھا ہو. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی کام آپ صدقہ جاریہ کے طور پر کر گئے. دوسرے، علم نافع چھوڑ کر کے چلے جائیں. علم نافع چھوڑ کر کے چلے جائیں، بڑی اہم بات ہے. علم نافع چھوڑ کر کے چلے جائیں. علم نافع کیا ہے؟ یاد رکھیے، یعنی نفع پہنچانے والا علم، ثواب پہنچانے والا علم. اور یہ کون سا علم ہے؟ قرآن اور سنت کا علم ہے. یہ علم نافع کب ہوگا؟ جب آپ اس کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق دوسروں کو دے کر کے جائیں، کسی بھی شکل کے پہنچا کر کے جائیں، تو یہ آپ کے لیے علم نافع ہے نا. یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، یہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا. مرنے کے بعد لوگ آپ کے اس علم سے نفع اٹھائیں گے، اور جیسے جیسے نفع اٹھاتے رہیں گے اللہ ویسے ویسے آپ کو ثواب پہنچاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا عمل ہے،
آپ نے خود کیا تھا وہ، اس کا ثواب جاری ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں صدقہ جاریہ کوئی نل لگوا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا، میرے بھائی علم نافع کا بھی ثواب ایسے پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدقہ کیا تھا، کنواں وہی پانی پینے کے لیے یہودی سے خرید کر کے، وہ آج تک باقی ہے، آج تک اس سے غریبوں کو مدد جاتی ہے پوری دنیا کے، اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے اس کو ایسے قبول فرمایا، آج بھی ہے وہ، اگر آپ کو علم ہو کروڑوں اربوں روپے میں اس سے مدد جاتی ہے، آج بھی ہے وہ، اس کو گورنمنٹ نے ترقی دے کر کے اعلیٰ لیول پر پہنچایا ہے، وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ ہے، کوئی ہوٹل وغیرہ ہے اسی جگہ پر بنا ہوا، وہ تو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان کے نام پر آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ ایسے ہی علم نافع ہے، اگر آپ اس علم نافع کو چھوڑ کر کے جائیں۔ غور کیجیے، محدثین صحیح بخاری لکھ گئے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنوں کو ہدایت ملتی ہے، کتنوں کو اس سے روشنی ملتی ہے۔ اس علم کے ذریعے سے جب بھی لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ علم نافع۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد، یہ تیسرا پوائنٹ ہے ثواب پہنچانے کا، اس پر غور کیجئے کہ نیک اولاد، او ولد صالح، ولد مانے اولاد، صالح مانے نیک، یدعو لہ مطلب دعا کرے۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے تو یہ دعا کا اثر اللہ رب العالمین میت کو، ان والدین کو پہنچاتا ہے۔ کتنی ہم تمام کے لیے اہم بات ہے، ہم اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں؟ نیک بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، یا ہم کچھ ایسا کر کے ان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہ کبھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد بھی نہ کرے، کبھی وہ نیکی کا کام بھی نہ کرے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، کبھی وہ زکوٰۃ نہ دے مال رکھتے ہوئے بھی، اور کبھی نیک عمل کر کے، قرآن پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے ہمارے لیے دعا نہ کرے۔ ہم کیسا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ میرے بھائیو، اگر ہم ثواب چاہتے ہیں مرنے کے بعد تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی تربیت بچوں کی کرنا اس لیے ضروری ہے، اور اسلامی تربیت کا، اگر بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ ہے والدین کا خود سے نیک ہونا، ماں کا نیک ہونا، اسی طریقے سے والدین کا نیک ہونا، یعنی والد کا نیک ہونا، دونوں کا نیک ہونا، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں بچے اچھے بنے، بچے نیک بنے، تو ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ میرے بھائی، جب آپ شادی کرنے کے لیے جائیں، نکاح کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ دیندار کو ترجیح دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تربیت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کو کیسا چنا ہے، تربیت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے بیوی اختیار کریں گے، ویسے ہی بچے آپ کے آئندہ بننے والے ہیں۔ آپ بتائیے، نیک بنانا چاہتے ہیں تو نیک کو چنیے، اور اگر ان کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو کیسی بھی خاتون چن لیجئے۔ مال چاہیے، خوبصورتی کو اول اور ترجیح دیجئے، اور کچھ بھی دنیا کا طلب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے ہر راستہ کھول دیا۔ دیندار کو ترجیح دو گے تو آئندہ بچے نیک بنیں گے۔ والدین کا نیک ہونا کتنا ضروری ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا کریں، ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے دیکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں کیا کہا ہے؟ جیسے صحابہ نے کہا، مسند حاکم کی ایک روایت ہے، بات دوسری طرف گھوم رہی ہے، لیکن وہ بھی ویسے اسی سے متعلق ہے کہ آج تم ایسے پڑھتے ہو جیسے کھجوروں کو ادھر سے ادھر بیت دیا، ردی کھجور ادھر اور ایسی ڈال دی ٹوکری میں، پھینک دی۔ اور ہم کیسے پڑھتے تھے کہ ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اور اس کے حلال اور حرام کو سیکھتے تھے۔ جب تک حلال اور حرام نہ سیکھ لیں ہم اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ ہمارا طریقہ ہوتا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں ہمارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ تو ہم تمام کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں؟ انہوں نے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا تھا، حالانکہ اسی بستی میں وہ گئے، بھوکے تھے، کھانا طلب کیا تو لوگوں نے کھانا نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کر دیا، خضر علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا
کہ یہ تو آپ کو کھانا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور آپ نے ان کے لیے اتنا کام کر دیا کہ دیوار کی گری جاتی تھی وہ کھڑی کر دی. تب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعویل بتائی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کتنی بڑی بات ہے. کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے. میں نے اس لیے سدھاری ہے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے اس کے والد کا چھپایا ہوا خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو اللہ نے چاہا کہ اس کی اولاد ضائع نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو. جب یہ بڑے ہو تو یہ اپنے مال کو بڑے ہو کر کے یہاں سے نکال لیں. یہ ابھی گری جاتی تھی، لوگ چھین لیں گے، نکال لیں گے. اس لیے اللہ نے حکم دیا خضر علیہ السلام کو کہ اس دیوار کو صحیح کر دیا جائے. مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ والدین خود سے نیک ہوں. دیکھیے نیکی کا اثر اولاد تک پہنچ رہا ہے. باپ نیک تھے اس لیے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، باپ نیک تھے اس لیے اولاد کے لیے اللہ رب العالمین راستے ہموار کر رہا ہے. کتنا ضروری ہے. ایک واقعہ ہے شیخ عبداللہ ناصر الوان نے اپنی کتاب تربیت الاولاد فی الاسلام میں نقل کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حوالہ تو مجھے ملا نہیں ہے اس اثر کا، اس واقعے کا. البتہ انہوں نے نقل کیا ہے تو واقعہ اچھا ہے. اگر یہ ضعیف بھی ہوا تو اس میں نصیحت ہے. تو تحقیق کے مطابق ابھی تک ضعیف تو مجھے معلوم نہیں ہوا، لیکن یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے. بہت بڑے مدرس رہے ہیں اور بہت بڑے عالم رہے ہیں شیخ عبداللہ ناصر الوان. انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا بیٹا بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے، میری بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا بیٹے کیوں نافرمانی کا کام کرتے ہو، کیوں اپنے والد کو تم ستاتے ہو، کیوں اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہو. تو تب اس بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا بچے کا بھی باپ پہ کوئی حق ہے یا صرف باپ کے ہی بچوں پر حق ہے؟ بچے کا بھی باپ کے اوپر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. کہ کیا حق ہے؟ کہ حق یہ ہے. کون بیان کر رہا ہے اس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہ اس کے لیے اس کی اچھی ماں چنے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، پھر اس کو بڑا ہو تو قرآن کی تعلیم دے. یہ باپ کے اوپر حق ہے اولاد کے لیے. باپ کے اوپر حق ہے اولاد کے لیے. یہ اولاد اپنا حق رکھتی ہے باپ کے اوپر. تب بیٹا کہتا ہے کہ میرے اس باپ نے نہ تو میرے لیے ماں کو صحیح چنا بلکہ ایسی ایسی ماں لے کر کے آیا. اس نے میرا نام ایسا رکھا جس کا معنی بھی غلط ہوتا ہے اور نہ مجھے کبھی تعلیم دی قرآن و سنت کی. بتائیے میں کیا کروں گا؟ میں تو یہی کام کروں گا. کیا پتا چلا اس واقعے سے، اس اثر سے، اگرچہ یہ ضعیف بھی ہو، حالانکہ اس کو علماء نے نقل کیا ہے، اگرچہ یہ ضعیف بھی ہو کہ ہم تمام کو، دوسری حدیث اس واقعے کی تائید ہوتی ہے، ہم تمام کو اچھی تربیت کے لیے اچھی ماں چننا ہے. اچھی ماں، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، نعمتیں ہیں اس میں بہت ساری نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین مال و متاع اس دنیا کا نیک خاتون ہے. کیا ہے؟ نیک خاتون ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہم تمام کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، خود نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لائیں. اور صرف یہی تربیت نہیں کہ مسجد لائے چھوڑ دیا، بلکہ ان کو تعلیم دیں، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ان کو توحید کی تعلیم دیں. جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب تحفۃ المولود میں کہ جب بچہ اگر پیدا ہو اور جب وہ سننے کے لائق بنے، کچھ باتیں سمجھنے کے لائق بنے، تو سب سے پہلی بات اس کے کان میں اللہ کی توحید کی جانی چاہیے. اور جب وہ بولنے کے لائق بنے تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو.
اس کو پڑھانا یعنی تم خود پڑھو، تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ پڑھے گا، تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ پڑھے گا، تمہیں کچھ عمل کرتے دیکھے گا تو وہ سیکھے گا۔ یہ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم خود سے ایسا نہ بنے اور ہم سوچیں کہ ہماری اولاد بڑی نیک بن جائے گی، ہماری اولاد توحید کی علمبردار بن جائے گی، ہماری اولاد نمازی بن جائے گی، ہماری اولاد سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت امن و شانتی پھیلانے والی بن جائے گی۔ ایسے کیسے ہوگا؟ بلکہ ہمیں خود سے نیک بننا پڑے گا اور خود سے نیک بن کر کے ان کو تعلیم دینی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو تعلیم دو، نماز کی حکم دو، ان کو بتاؤ کہ یہ نماز ہے، یہ طریقہ ہے، سکھاؤ، اس پر خرچ کرو، اس پر خرچ کرو، بے لگام گھوڑوں کی طرح ان کو نہ چھوڑ دو، اس پر ان کے اوپر خرچ کرو، جیسے تم دوسری چیزوں پر خرچ کرتے ہو ایسے ان پر خرچ کرو۔ یاد رکھو کہ یہی تمہارے مرنے کے بعد تمہیں فائدہ پہنچانے کی چیز ہے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑے تو تم ان کو مارو، ان کو مارو، یعنی نصیحت کے حد تک ان کو مارو کہ نصیحت مل جائے اور ان کو عبرت ملے، ان کو کچھ نہ کچھ باز و نصیحت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ لہذا ہم تمام کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ وہ روایت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس روئے زمین پر وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو والدین کا گھر، والدین کی گود، والدین کی زبان، والدین کے اعمال، یہ تمام بچے کے لیے انتہائی بڑی درسگاہ ہے، انتہائی بڑی درسگاہ ہے، انتہائی بڑا مدرسہ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ اسی کو کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے، اسی کو بچہ لیتا ہے، اسی کو بچہ حاصل کرتا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بچہ بھی نماز پڑھے گا، آپ اگر اچھی باتیں بولتے ہیں تو بچہ بھی اچھی باتیں بولے گا، آپ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں بچہ بھی ایسے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو آپ کی گود، والدین کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اکیلے ماں کے اوپر نہ رکھیں بلکہ والدین دونوں کے دونوں ان کو تعلیم سکھانے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کی زوجہ تھی حضرت میمونہ، تو حضرت میمونہ یہ خالہ ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر، یعنی گویا اللہ کے رسول کے گھر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو اللہ کے رسول نماز پڑھ کے گھر گئے اور غالباً عشاء کی نماز تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سوال کیا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اصل الغلام علیشا، کیا بچے نے نماز پڑھ لی؟ کیا بچے نے نماز پڑھ لی؟ آپ ذرا سوچیں، آپ گھر پہنچتے ہیں، دنیا بھر کا سارا حساب و کتاب لگاتے ہیں، آپ نے کبھی یہ حساب لگایا کہ آپ کے بچے نے آج کتنے اچھے کام کیے؟ جو نماز فرض ہے اس بچے پر بھی اور آپ پر بھی، آپ نے وہ پڑھی اور آپ کے بچے نے وہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے اس چیز کی تعلیم سنجیدگی سے غور و فکر کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سکھا رہے ہیں۔ انہی حضرت عبداللہ ابن عباس کو جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ تعلیمات سکھائی تھی، اے بچے میں کلمات سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہمیشہ تم اللہ کو اپنی مدد کے لیے سامنے پاؤ گے، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگنا، اور یاد رکھنا کہ ساری کی ساری کائنات بھی اگر یہ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر یہ ساری کی ساری کائنات تمہیں نفع پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جو اللہ نے پہلے ہی تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ یہ توحید کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے کئی بچوں کو دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو دے رہے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کو دے رہے ہیں۔
اور یہ اپنے اقربا میں اہل بیت میں ہیں، آپ کے اہل خانہ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الادب المفرد کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا وہ سامنے آئے کسی طرح، تو جب پردے کا حکم آ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے بچے 10 سال تک خدمت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک لمبے زمانے سے خدمت کر رہے ہیں، اب پردے کا حکم آ گیا تو ہے تو اجنبی۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بچے اب ایک معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ گیا ہے، لہذا اب تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، اور ہم نے ساری پابندیاں ختم کر دی، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا پھوپھی زاد ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، میرے بھائیو یہیں سے تو فتنے پھیلتے ہیں۔ یہ حضرت انس جیسے عظیم صحابی جو کہ ایک زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کر رہے ہیں، اور میں اور آپ میں سے اور میں بھی کوئی بھی ان کے اوپر شک نہیں کر سکتا ہے، ان سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اب تم اندر آنا تو اجازت لے کر کے آنا، اب تمہارے لیے بھی پردہ ہے۔ تو اللہ کا حکم تو سب کے لیے ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ اب ہم اللہ کے اس حکم سے نکل گئے تو کوئی بات نہیں، آپ جو چاہے وہ کریے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے لیے بھی ہے، تو آپ کے لیے بھی ایسے ہی ماننا ضروری ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے مانا۔ آخری بات یہ، باتیں بہت ساری ہیں تربیت اولاد میں، انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملے گا تو دوسرے انداز سے اور بھی جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں بنیادی، میں نے اہم چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، جو اور چیزیں ضروری ہوتی ہیں بچوں کے نام رکھنے سے لے کر کے عقیقہ وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں تفصیل سے اس پہ آئندہ بیان کریں گے۔ ایک الدر الثنیہ ایک ویب سائٹ سے میں نے نقل کیا ہے کہ علماء اکرام نے اس میں لکھا ہے کہ والدین کی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں، والدین کی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں آج کے دور میں۔ ان میں سے پہلی قسم یہ ہے والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو محض دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، محض دنیا کی، اور دینی تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں، یا دیتے ہیں تو بڑی برائے نام تعلیم دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے اور بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، یہ بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور عصری تعلیم سے کلی طور پر پرہیز کرتے ہیں، عصری تعلیم دے ہی نہیں رہے۔ اب بچے کو آئندہ کبھی عصری تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی، کاروبار کے اعتبار سے تو پریشانیاں ہوگی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے بچوں کے صحیح طریقے سے حقوق کو ادا نہیں کرنا، بلکہ اس کو عصری تعلیم دے دینا اتنی جتنی کہ اس کے لیے ضروری ہے، اس سے آئندہ اس کے کاروبار کے لیے آسان ہے، اس کو اتنی عصری تعلیم دینا۔ تیسری قسم وہ ہے جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی عصری تعلیم بھی دونوں دیتے ہیں، کہتے ہیں قابل مبارکباد ہے، یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں تعلیمات دے رہے ہیں، آپ عصری تعلیم میں آگے بڑھا رہے ہیں، بڑھائیے، کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی فتویٰ ایسا موجود نہیں ہے۔ کبھی اگر کسی نے ایسا دیا بھی ہو تو ایسا ہر دور میں ہمیشہ نہیں رہا ہے، ایسے علماء حق بھی رہے جنہوں نے حق کی بات کہی ہے۔ آپ عصری تعلیم آگے بڑھائیے، دنیا میں آگے بڑھے ہیں، اور بڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے تاجر تھے، آپ یہاں کے تاجروں کو اکٹھا کریں گے ان کے پاسن کے برابر نہیں جائیں گے، اتنا تو وہ خرچ کرنے والے تھے محض صدقات۔ مال کتنا ہوگا یہ تو الگ، غزوہ تبوک میں کتنا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، آج کے اعتبار سے کروڑوں میں جا کے بیٹھے، اتنا خرچ کیا ہے۔ تو آپ آگے بڑھیے، لیکن دین کی تعلیم جو بنیادی ہے ضروری طور پر دیجیے۔ اور کہتے ہیں چوتھی قسم یہ ہے کہ جو کاروبار کرتے ہیں یا کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور تنگی کو سامنے رکھ کر اس کو حائل بنا کر، اس کو روک بنا کر، روک سمجھ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے وہ عاری ہیں، بالکل خالی تعلیم نہیں دے، کسی طرح کی تعلیم نہیں، بس اپنے ساتھ ہی کاروبار میں شریک کر لیں، کہ یہ بچوں کی آئندہ کی زندگی کو برباد کر، یہ در حقیقت بچوں کے دشمن ہیں، یہ در حقیقت بچوں کے فیوچر کے دشمن ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج آپ کو چاہے ایک لقمہ کھانا پڑے، یعنی ایک وقت کا کھانا کھانا پڑے، لیکن اگر آپ کے بچے کو تعلیم مل جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کی آئندہ کی پوری نسل ایک سدھار کی طرف آئے،
آئندہ والی نسل جو آئے گی وہ سدھار کی طرف جائے گی. اور آج آپ نے تنگی کو، پریشانیوں کو سامنے رکھ کر کے نظر انداز کر دیا تو نہ آپ کی اس جنریشن کے اندر ترقی پائی گئی اور نہ آئندہ کبھی پائی جائے گی. یہ 4 اقسام علماء کرام نے بیان کی ہے. میرے بھائیوں، ہم تمام کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دینی تعلیم بھی بچوں کو دیں. جیسے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، یہ لوازمات میں سے ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، توحید کی تعلیم دو. میرے بھائیوں، یہ تو باتیں ہیں تربیت اولاد کے تعلق سے. کتنی باتیں آپ نے اس میں تعلیم کے تعلق سے سن لی ہے. ہمارے آج کے اس سماج میں کتنی بے راہ روی پائی جاتی ہے، کتنی کہیے کہ تعلیم سے دوری پائی جاتی ہے. اور اس کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ علماء کرام، مختلف تنظیمیں، مختلف گروپ اس تعلیمی محرومی کو دور کرنے کے لیے اور تعلیم سے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتے ہیں. لیکن ہم اور آپ اب بھی ایسے ماحول میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے اور آپ بھی سے درخواست کرتے ہوئے کہوں گا، جو میرے آپ سامعین ہو اس مسجد کے، کہ اس مسجد میں ہر مہینہ ماہانہ پروگرام کیا جاتا ہے. کس لیے کیا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب جو پروگرام ہوتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر خرچ ہوتا ہے. باقاعدہ علماء کرام کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پورا ایک نظم بنایا جاتا ہے اور سب کچھ کر کے تیار کر کے اور ان کی علماء کی تیاری کرا کر کے آپ کے سامنے بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ کے سامنے وہ دین کی باتیں رکھ سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس کبھی ہمیں چٹپٹی باتیں بیان کرنے والا کوئی ملے گا تو بس اسی کے جلسے میں جانا ہے، اسی پروگرام میں جانا ہے؟ اس میں تو جانا ہی نہیں. اس میں کیا ملے گا؟ اس میں تو ہمیں سب کچھ پہلے ہی سے پتا ہے. کیا بتائیں گے؟ وہی نماز، وہی روزہ. میرے بھائیو یاد رکھیے، ایک بڑے عالم کی بات ہے کہ اس کو پرانی باتیں نہ جانا کریں، بلکہ اس کو یہ جانے کہ رب نے فرمایا کہ بار بار ان کے سامنے اے نبی وہی دہراتے رہیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. اور اللہ کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نیا ہے. وہ آپ کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں ہر عالم سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نئی سیکھ بھی آپ کو مل جاتی ہے. اس پروگرام کا دھیان رکھیں. ہماری خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں. اس کو بیان کریں تو آگے اور بہت ٹائم نکل جائے گا. ہم خود سے اچھے بن جائیں، تعلیم حاصل کر لیں، حدیث سیکھ لی، نماز سیکھ لی، بہت سی باتیں سیکھ لی. ہماری خواتین سب سے زیادہ ان کے اندر جہالت بھری، سب سے زیادہ ان کے اندر صلاۃ کا طریقہ پتہ نہیں، ان کو صحیح طریقے سے اپنے مسائل پتہ نہیں، اور نہ ہی وہ سیکھنے کے لیے کبھی آتے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر میں. آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. انتظامات ہوتے تھے آپ کے محلے میں، آپ کیوں نہیں لے جاتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو؟ اپنے بچوں کے لیے کیوں اس طرح کے راستے نہیں کھولتے تھے کہ وہ جا کر کے تعلیم حاصل کریں؟ میرے بھائیوں، ان کو لائیے. ان بچوں کی اچھی تربیت کرنا، خاص طور سے لڑکیوں کی، اس پر بڑی خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں. کئی ساری احادیث اس پر ہیں، وہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، کبھی آئندہ بھی سنیں گے. تو میرے بھائیوں، اس طرح کے پروگرام کو اہمیت دیجیے. ہمارا بھی ایک پروگرام ابھی کل کو، آنے والے سنیچر کو، کل یعنی 20 دسمبر کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے سے شروع ہوگا، جس کا موضوع ہے نماز سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. نماز سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور آپ کے جانے مانے جو کہ آپ کو تمام کو معلوم ہے، فضیلت الشیخ ابو العلا سلفی حفظہ اللہ وتعالى رامپور سے تشریف لائیں گے. وہ آپ کے سامنے اس بات کو، اس موضوع کو واضح کریں گے. شیخ کا انداز بھی ایک نرالا ہے رکھنے کا، سمجھانے کا، اور میں سمجھتا ہوں واللہ اتنا اچھا انداز سے کوئی سمجھانے کے لیے آئے اور آپ جو ہے اپنے گھروں پر بیٹھے رہیں. آپ واقعی ایک بڑی قیمتی چیز سے محروم ہو. دنیا میں بڑی سے بڑی دولت حاصل کر لینا، اور میری نظر میں تو سچ میں آپ بہت بڑی چیز سے محروم ہو. اتنے اچھے انداز سے علماء آتے ہیں، محنتیں کر کے آتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ کے سوچتے ہیں کہ جہاں پابندی ہے بس وہیں جانا ہے، جمعہ کا خطبہ یہاں سے یہاں تک بیٹھنا ہے نماز کے لیے تو بس بیٹھنا، پھر نہیں بیٹھنا. تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں. آپ اس پروگرام میں آئیے، سیکھیے. ٹھیک 7:30 بجے سے انشاءاللہ کل پروگرام ہوگا. نماز ہوگی جماعت انشاءاللہ 7:15 بجے، تاکہ پروگرام وقت پر ہو اور وقت پر اس کو ختم کر دیا جائے. سردی کے اس موسم میں جو عالم آتے ہیں ان کو بھی واپس جانا بھی رہتا ہے. تو اس پروگرام کا دھیان رکھیں. خاص طور سے میں کہوں گا خواتین انتہائی درجے کے پیچھے ہیں مراد آباد، انتہائی درجے کے.
یعنی کہ یہ بالکل 0% ہے. جو کہ یہ اجتماع ہو رہا ہے کچھ اجتماع میں غائب، اجتماع میں بالکل ختم، پتہ نہیں کیا چاہیے خواتین کو. اسی طریقے سے دوسرے آپ پروگرام دیکھیں گے تو اس میں سب سے اول مرتبہ خواتین، لیکن ان چیزوں میں پیچھے. دوسری جگہ آگے رہتی ہیں تو وہ ان دینی کاموں میں بھی آگے رہتی ہیں. کم سے کم آپ اپنے آپ کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے جنت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو شوہر جو والدین یہاں پر موجود ہیں، ذمہ دار سرپرست موجود ہیں، وہ اپنی بچیوں کو یہاں پر لے کر کے آئیں اور اس دین کو حاصل کریں تاکہ یہ پروگرام بھی کامیاب ہو. اور اس کامیابی سے بڑی بات ہے کہ آپ دین سیکھ جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مجلس والے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں کتاب و سنت کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک بدعات سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. رب العالمین ہم تمام میں جو کاروبار سے پریشان ہیں، کاروبار کہیے کہ ایک طرح سے ٹھپ ہے، اللہ رب العالمین اپنی غیب سے مدد کرتے ہوئے لوگوں کے کاروبار کو کھول دے، لوگوں کے حلال کاروبار پر برکتیں دے دے. رب العالمین ہم تمام کے لیے کاروبار کے راستوں کو مزید کھول دے، مزید راستوں کو ہموار فرما دے. رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین.